اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 44 سے آج آغاز کیا ہے۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے، ان کی ایک کمزوری اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے ہے، یہ کمزوری کل ان میں تھی، آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ دوسروں کو کہنا اور اپنی طرف نہ دیکھنا، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک بات تو جو عمومی طور پر سامنے رہتی ہے وہ یہ کہ کسی کو نیکی کی نصیحت کرنا اور خود اس پر توجہ نہ دینا۔ ایک بات تو یہ عمومی اس آیت سے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کو بے عمل باعث کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی جو دوسروں کو نصیحت کرے، تلقین کرے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ ظاہر ہے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے وہ چراغ جو خود جلے دوسروں کو روشنی پہنچائے لیکن خود اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ انسان سب سے پہلے خود اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنی ذات کی ہے، دوسرے کا معاملہ اس کے بعد ہے۔ اور انسان کا اختیار بھی اپنی ذات پر ہے، دوسروں پر اختیار نہیں ہے۔ دوسروں کا معاملہ تو اگلے مرحلے کے اندر آتا ہے، دوسرے مرحلے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ایک تو بات اسی بے عمل باعث کے اعتبار سے ہو گئی۔ تو بے عمل باعث کے بارے میں تو جس طرح وعیدیں ہیں، ایک ارشاد یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جہنم میں کسی شخص کو دیکھ کر، ایسے ہی شخص کو دیکھ کر لوگ کہیں گے، بعض لوگ اس سے کہیں گے کہ تمہارے کہنے سے، تمہارے کہنے سننے سے، یعنی تمہاری باتوں کو سن کر ان پر عمل کر کے ہم تو جنت میں آ گئے، تم کیسے یہاں؟ تو وہ جواب دے گا کہ تم سے کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ بات ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سامنے رہے کہ یہ چیز کیا ہے، دوسروں کو کہنا، خود عمل نہ کرنا۔ اگر آدمی کسی بات پر خود عمل نہیں کرتا تو کیا دوسروں کو بھی نہ کہے؟ ایک بات یہ ہوتی ہے، کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے اور اس غلطی کے ارتکاب پر اب اس کا معاملہ یہ کہ وہ جب تک یہ غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے وہ دوسرے سے نہ کہے، تو یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی غلطیوں سے مبرہ تو نہیں ہوتا کہ غلطیوں سے پاک ہو گیا، اب میں دوسروں کو کہتا ہوں میں خود غلطیوں سے بالکل اب مبرہ ہو گیا، پاک صاف ہو گیا۔ تو یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، اس کے باوجود پھر وہ یہ کام بھی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے، جو فرق کی بات ہے یہ کہ آدمی عادتاً مزاجاً
یعنی اس کا مزاج یہ بن جائے، اس کی عادت یہ بن جائے کہ وہ دوسروں کو کہتا ہے، اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے، اپنا معاملہ اس کے سامنے ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا یہ ایک ایسا کام ہو گیا کہ جسے وہ خارج میں کرتا ہے، ایک عادت کے طور پر، ایک کام کے طور پر، ایک وظیفے کے طور پر، اور کوئی ذمہ داری کی لگ گئی ہے، کوئی نوکری ایسی لگ گئی ہے تو اس کے طور پر۔ ابھی کام تو ملازمت کے طور پر بھی ہوتے ہیں، جو لوگ مدرس ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کا ایک یہ پیشہ ہے، ان کا ایک کام ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بات معلوم ہوگی کہ بہت سے بڑے بڑے خطبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہدیے اپنے خطبات کے عوض میں، یعنی اپنی تقریروں کے عوض میں وصول کرتے ہیں۔ ان کا ایک کام ہے، ان کا یہ کام ہے، ذاکرین و فلاں اور یہ مختلف ایسے موقعوں پر ان کا یہ معاملہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو کام ہے، یہ تو روزگار ہے، یہ پہلو ہے۔ تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ پیسے لیتا ہے، کیوں لیتا ہے، نہیں لیتا، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہاں آدمی جب صرف اسی طرح بات سمجھ رکھتا ہے کہ وہ کام کے طور پر اسے کر رہا ہے، لیکن خود اسے نیکی بدی سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر ہو تو پھر وہ خود ذاتی طور پر بدی سے بچنے کی کوشش کرے، یعنی خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یہ بات ہو تو وہ تو صریحاً اسی کی تعریف میں آ جائے گا۔ لیکن وہ آدمی جو کہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی کرتا ہے، مگر اس غلطی پر وہ اسے کوئی فخر نہیں بلکہ ندامت ہے، اور وہ نصیحت کرتا ہے، بھائی ہم تو خراب ہو گئے، تم مت خراب ہو جانا، ہم نے اپنا نقصان کر لیا، تم اپنا نقصان مت کر لینا۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بھائی یہ کام میں نے کیا، ٹھیک ہے، غلط کیا، اس کا نقصان میں بھگت رہا ہوں، میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اب آپ کم سے کم اپنا وقت ضائع نہ کرنا، میں نے غلط کسی کوئی عادت ایسی، اس کا یہ نتیجہ بھگتان میں نے بھگتا ہے، لہذا آپ نہ، یعنی آدمی اپنے آپ کو اس معاملے الگ نہیں کرتا، شرمندہ بھی ہے اس معاملے میں اور بدلنا بھی چاہتا ہے، یعنی یہ بات بھی ہے کہ اسے اس پر شرمساری ہے، ندامت ہے، اور اس کے باوجود پھر بہرحال کچھ چیزیں تو یہ کام جاری رہے گا کہ اسے، کہ وہ اپنا یہ جو دعوت کا عمل ہے، یہ جو نصیحت کا عمل ہے، یہ جاری رکھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ جب کوئی کمزوری میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں تو اس کے بارے میں، یعنی اس کے خلاف یا اس کے حوالے سے اپنے تقاریر میں زیادہ اس پر بات کرنے لگتا ہوں، اس لیے تاکہ مجھے اس پر تنبہ ہو، میں خود اس پر متوجہ ہوں۔ یہ ایک بات یہ کہ بڑھنا تو بات ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں تو کیسے، کیوں آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ پہلو جو ہے کہ آدمی کسی بھی معاملے کے اندر اپنے آپ کو نظر انداز نہ کرے، اپنے آپ کو بھی اپنا مخاطب سمجھے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے، بس یہ مراد ہے، یہ مطلوب ہے۔ یہاں جو بات ہے یہ منفی جو بات ہے کہ آدمی اس اپنے آپ کو الگ کر لے، اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور بس عادتاً یا مزاجاً یا گویا کہیے کہ اپنی ذمہ داری کے طور پر یا ایک معاشی اس کے تگودو میں آدمی صرف نصیحت کا کام کرتا ہے، تو وہ چیز اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کام تم کرتے ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کا حال تھا، ان کے علماء کی یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اچھا، ایک دوسرا ایک عمومی پہلو جو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے وہ بھی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ جس سے پوچھئے، جہاں بیٹھ جائیے، وہاں عمومی طور پر معاشرے میں پھیلی ہوئی خرابیوں پر تبصرہ ہوتا ہے۔ لوگ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ حال خراب ہے، وہ حال خراب ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ یعنی اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ گویا ایک فیشن بن گیا ہے یا یہ ایک مزاج بن گیا ہے تنقید کا، بس یہ کام ہے۔ اصلاح کی کوئی فکر انہیں ہے ہی نہیں، یعنی اصلاح ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ یعنی جہاں اصلاح پیش نظر ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی اس کے لیے اقدام آدمی کرتا ہے، سوچتا ہے میری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ جو خرابی معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس خرابی کو دور کرنے میں میرا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یعنی آدمی تنقید کے طور پر تنقید نہیں کرتا، نقاد نہیں بنتا،
بلکہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کو مصلح ہونا چاہیے نہ کہ نقاد ہونا چاہیے۔ تو یہ والا پہلو بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے کہ ہر آدمی وہ برائیوں کی شکایت کرتا ہوا ملے گا، وہ بدعنوانیوں کی بات کرے گا، وہ خرابیوں کی بات کرے گا، وہ بد اخلاقیوں کی بات کرے گا، وہ ظلم کی بات کرے گا، مگر خود اس کے اندر ملوث ہوگا، یعنی خود اسے اس معاملے میں نہ ذاتی طور پر کوئی یہ بات ہوگی، نہ وہ یہ معاشرے کے اندر اس چیز کو ختم کرنے کے بعد اس کا کوئی کردار ہوگا۔ بس یہ کہے گا لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، دیکھیے ایسا حال ہے ویسا حال ہے، لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے لوگ کرتے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ سامنے والا اسے بات ہو رہی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ادھر نہیں رکھتا اور یہ بھی اپنے آپ کو ادھر نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی برائی ہے، بڑی خرابی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بس سب کو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اصلاح کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وطن سون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اصلاح کے حوالے سے بھی، ذمہ داری کے حوالے سے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بات تو بنی اسرائیل سے ہو رہی تھی نا، کتاب کی تلاوت وہاں پر عمومی طور پر صرف علماء کے پاس تھا معاملہ، یہ عام آدمی کا معاملہ وہاں یہ نہیں تھا۔ وہاں کتاب اس طرح عام نہیں تھی جس طرح ہمارے پاس دستیاب ہے، ہر آدمی کے پاس، ہر آدمی کی یعنی کتاب تک پہنچ ہے، کتاب اس کو جانتا ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھتا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ یعنی کتاب اس کی پہنچ میں ہونے کے باوجود وہ کتاب پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تو معاملہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو یہ تلاوت کرنا کن معنوں میں آ رہا ہے؟ یعنی اس سے مراد کیا ہوگی کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم جانتے ہو، یعنی یہاں مراد اس سے کیا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یعنی تمہیں یہ بات معلوم ہے، تم انتم تتلون الکتاب، کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور پھر یہ کام کرتے ہو۔ تو مراد یہ نہیں کہ کتاب کی تلاوت چھوڑ دو، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کام تم جانتے بوجھتے کر رہے ہو، تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہے۔ تو اگر ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا حال تو اور برا ہو گیا کہ کتاب کی تعلیم بھی نہیں ہے، پڑھتے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہم بھی ہیں، کتاب کی تلاوت کیے بغیر بھی ہم جانتے ہیں بہت سے کام، بہت سی باتیں اسلام کے بارے میں، احکامات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یعنی اتنی جانتے ہیں۔ تو جاننے کے باوجود پھر جو ہے یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بات جو ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی فکر کرے، ساری دنیا جانتی ہے بھائی کوئی اگر کرتا ہے خرابی تو وہ اس کی ذمہ دار ہے، آپ تو اپنی فکر کریں، یعنی ہر آدمی کو یہ بات پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام نہیں کرتا۔ تو وہ انتم تتلون الکتاب ان تمام طرف جائے گی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل بھی کام نہیں لیتے؟ تو یہ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ایک آدمی، اگر ہم برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں، اگر خرابی کو خرابی سمجھ رہے ہیں، تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آدمی خود اس سے بچے۔ یعنی عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جو برائی ہے جسے آپ برائی سمجھتے ہیں تو اس برائی سے بچنے کی خود کوشش کریں۔ کوئی برائی سے یعنی بچے نہ بچے، مانے نہ مانے، ہمارا کام ہے کہ ہم خود تو بچیں۔ تو یہ بھی بات گویا کہیے کہ ایک طرح سے تحدید ہے، تنقید ہے کہ حالانکہ تم اس عقل کا تقاضا یہی ہے کہ خود کرتے۔ تو یہ دونوں تینوں باتیں اسی زمن میں چلی جاتی ہیں کہ کتاب کی تلاوت کرتے نہیں جانتے ہو، اور پھر عقل بھی تمہارے پاس ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے، لیکن پھر بھی کام نہیں کرتے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، اب یہ تو ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر کہ یہ سب کچھ کے باوجود عقل بھی ہے، معلوم بھی ہے، اس کے باوجود عمل یہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کا اعجاز، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی ہے، وہ انسان کی کمزوری کو بتاتا ہے، واضح کرتا ہے، اس کے بعد اس کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کا علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ یہ تمہارا مرض ہے، یہ تمہاری کمزوری ہے، اب کیا کرو؟ اس سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب یہ جو استعانت اس مقام پر ہے، اور بھی جگہ آئے گی استعانت کی بات، یعنی سورۃ البقرہ میں آگے چلیں گے 20ویں رکوع کے اندر یہ بات آ جائے، اس میں 18ویں رکوع 19ویں رکوع میں بات آ جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان سے بات ہوگی یہ۔ اب وہاں بھی کسی تناظر میں بات ہے، یہاں بھی کسی تناظر میں بات ہے۔
ویسے تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ نسخہ اپنی جگہ مستند ہے، یہ اپنی جگہ نسخہ مستند ہے ہر معاملے میں، لیکن ظاہر ہے کہ جس تناظر میں جس مقام پر بات ہو رہی ہے تو وہ مقام ظاہر پہلے اولیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں نماز اور صبر سے مدد لینی چاہیے، لینی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز اور صبر، صلاۃ اور صبر جو ہے، جب آدمی صلاۃ اور صبر کے راستے پر چلتا ہے تو یقیناً اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی صبر اور صلاۃ ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے، یعنی صبر اور صلاۃ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے یہ۔ تو بہرحال جو نماز پڑھنے والا ہے اور جب قرآن بات کرتا ہے صلاۃ کی تو وہ صلاۃ کے قیام کی بات کرتا ہے، صلاۃ کے تقاضے پورے کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ان مصلین کی بات نہیں کرتا جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، بلکہ وہ ان مصلین کی بات کرتا ہے کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات ہے کہ بہرحال نماز انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اسے دیتی ضرور ہے۔ اس معاملے میں اگر آدمی تھوڑا بہت بھی اس طرح متوجہ اور صحیح، یعنی عادتاً نہیں بلکہ عبادتاً نماز ادا کرتا، بعض لوگ عادت پڑی ہوئی ہے، بچپن سے عادت ہے، اب عادت کے طور پر جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن آدمی کے اندر تھوڑا بہت بھی عبادت کا شعور جب پیدا ہونے لگتا ہے کہ اللہ کی بندگی، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور یہاں صرف صلاۃ نہیں کہا بلکہ صلاۃ کے ساتھ صبر بھی کہا، صلاۃ کے ساتھ صبر بھی کہا۔ تو صبر تو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو سمجھے بوجھے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نماز تو آدمی سمجھے بوجھے بغیر ادا کر لیتا ہے، نماز میں تو ایسا ہے نا کہ گئے اور آ گئے، جب عادت ہے نماز پڑھتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی، یا نماز عبادت کے طور پر بھی پڑھتے یعنی اپنے ارادتاً پڑھتے ہیں، مگر پھر بھی کم نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں، نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہوں اور نمازوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوں، یعنی کم ہو پاتا ہے۔ تو یہ تو اپنی جگہ، لیکن صبر کا جو معاملہ ہے یہ تو جانے بوجھے بغیر سمجھے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گویا شعوری ایک بڑی کیفیت کا نام ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا جو معاملہ ہے کہ آدمی، صبر کی جتنی بات آئی آپ کے سامنے پہلے یا نہیں آئی، تو صبر رک جانا، ڈٹ جانا، جم جانا، یعنی رک جانا، ڈٹ جانا، جم جانا، یہ ٹھہر جانا۔ تو یہ کس بارے میں، کہاں جم جانا، کہاں ٹھہر جانا، کہاں رک جانا، کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ جس چیز کو آدمی حق سمجھ لے، جس چیز کو آدمی حق سمجھ لے اس پر جم جائے، اس پر ڈٹ جائے۔ اور دوسری بات کیا ہوگی، یہ کب ہوگا؟ اب اس کے مختلف پہلو خود بخود اسی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ بھائی آدمی جس چیز کو صحیح سمجھے اس پر ڈٹ جائے، یہ کب ہوگا؟ جس آدمی کو اپنے اوپر قابو ہوگا وہی کرے گا نا یہ کام، ورنہ پھر وہی بات ہوگی جانتے ہیں مگر ہوتا نہیں ہے، کیا کریں؟ یعنی کہتے ہیں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، معلوم ہے، مگر کے بعد کیا ہے یہ کہ پھر حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، عادت نہیں ہے، یوں ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، سب شکایت لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپس میں ہی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بات تو ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ آدمی کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ صفت نہیں ہے فیصلہ کرنا اور ڈٹ جانا، فیصلہ کرنا اور جم جانا۔ آسان بات ہے یہ، یعنی آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے اور اپنے بارے میں ہی طے کرے، یہ تو اپنی بات کے بارے میں بات ہے۔ صبر کا آپ کو صبر میں نے نہیں کرانا ہے، مجھے آپ نے نہیں، بلکہ اپنا صبر میرے ساتھ ہے، آپ کا صبر آپ کے ساتھ ہے، یعنی فیصلے تو اپنی ذاتی ہے نا۔ تو اب جب آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ اس کے اندر یہ حوصلہ ہوگا، اس کے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا ملکہ ہوگا، اپنے اوپر قابو پانے کی صلاحیت ہوگی، تو یقیناً پھر ایسا آدمی کیا ہوگا؟ اعلیٰ اخلاق کا حامل بنے گا۔ دیکھیے یہ اخلاق جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایک معاملے میں انتہائی بد اخلاق اور دوسرے معاملے میں انتہائی با اخلاق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے
یا دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی معاملہ جو انسان کا ہے اس لیے کہ ایک مزاج جو بنتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، وہ مزاج انسان کی شخصیت ہوتا ہے، اور وہ شخصیت کسی ایک رخ پر چلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک معاملے میں ایک رخ پر ہے، دوسرے معاملے میں دوسرے رخ پر ہے. یہ انسان کی عادات ہو سکتی ہے. پھر وہ یہ میری عادت ہے کہ میں صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، یہ میری عادت ہے، یہ میری عادت ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری عادت ہے. تو لہٰذا اب چونکہ میں اتنے بجے اٹھ جاتا ہوں، اب اس کے بعد میرے اور دیگر جو اپنے کام بھائی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں تو بڑے بھائی ماشاء اللہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا ہوں میں، میری عادت ہے اٹھ جاتا ہوں، میں ورزش کرتا ہوں. ایک صاحب نے ہمارے کالج میں ایک زمانے میں ان کو بلایا گیا کہ بھائی صحت ماشاء اللہ، اتنی عمر اتنی صحت، اور دیکھیے ان کا یہ کیا کرتے ہیں بتائیں گے. انہوں نے بالکل ایسے ہی کہا. انہوں نے کہا صاحب 4 بجے اٹھتا ہوں اور اٹھ کے چھت پہ چلا جاتا ہوں. یعنی انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا 4 بجے اٹھتا ہوں، 4 بجے اٹھ کے میں چھت پہ چلا جاتا ہوں. چھت پہ ظاہر چھت پہ جانے کے لیے اب وہی ورزش کرتا ہوں، کھلی ہوا میں جاتا ہوں، ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ بھائی میں اٹھ کے پہلے نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں. یعنی یہ سب چیزیں، یعنی ایک تو یہ ویسے ہی ایک آدمی کی بات ہے یہ، لیکن جب یہ آدمی سے اس کے لیے تو بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا اخلاق نہیں ہے، وہ ان کی عادت ہے. ان کا اخلاق نہیں، وہ ان کی عادت ہے. اور جو آدمی اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے وہ اس کا اخلاق ہے. اور پھر اسی اعتبار سے ایک آدمی سب کے ساتھ اچھی طرح سے ملتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایسے اخلاق کا بلکہ اس کا معاملہ کسی اور طرح کا ہے، ایسا سمجھا جائے، ایسا اس کو یعنی جانا جائے، اس کی تعریف ہو یا اور دیگر، یا لوگوں سے سب کے ساتھ بنا کے رکھی جائے معاملہ. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب اپنے سے کمزور آدمی کے سامنے جاتا ہے، اپنے ایسے آدمی کی طرف جاتا ہے کہ جہاں معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے اخلاق کا پتہ چلے گا. دیکھیے ادھر یہ بات یہ ہے، اچھے حالات میں تو سب با اخلاق ہوتے ہیں، ذرا اچھے برے حالات میں با اخلاق ہو کے دکھائیے. بھئی اخلاق جب پتہ چلے گا نا. یہ بڑوں سے تو سب ادب سے ملتے ہیں، ذرا چھوٹوں کا ادب کر کے بھی دکھائیے. ہاں عالموں کی تو سب تکریم کرتے ہیں، ذرا بے علم، جاہل نہیں کہا میں نے، ذرا بے علم کی بھی ذرا تکریم کر کے دکھائیے. یعنی آدمی کا معاملہ ہے نہیں یہ، بھائی اخلاق تو اخلاق ہے نا. جب اخلاق ہے تو اخلاق ہے، ہم جس سے بھی ملیں گے اس سے اچھی طرح. تو یہ فرق ہے، یہ صبر کی بات ہو رہی ہے. یہ صبر کے اندر یہ جو آدمی کا مزاج جب بنے گا، اس کے اندر یہ حوصلہ ہوگا، جب اس کے اندر قابو پانے کا عمل ہوگا تو یہ بات ہے. ایک بزرگوار کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اپنے ارادت مندوں کے ساتھ، کوئی مل گیا اور مل کے بڑے ادب سے سلام کیا. انہوں نے بھی جواب بڑے ہی ادب کے ساتھ انہوں نے بھی جواب دیا. تو پوچھا کہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ تو کہا کہ صاحب علم میں بڑا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تواضع میں بھی بڑا ہو جاؤں، یعنی جیسے میں اس کام میں ہی بڑا ہو جاؤں. تو یہ انسان کا مزاج ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کا ادب ہے، اس کی عادت ہے یہ. تو جب یہ وصف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنے اوپر قابو پانے کا وصف پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ بات اپنی جگہ پر ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے. آدمی کسی کام میں بڑھتا ہے، ابھی کم ہے، ابھی آگے بڑھوں گا تو اور ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ فرق صرف یہ جو پچھلی والی بات کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ آدمی اس پر توجہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اوپر قابو پاؤں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پاتا، لیکن پھر مجھے احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، یار غلط کیا میں نے غلط کیا، آئندہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ آئندہ نہ کروں. تو یہ معاملہ کیا ہوگا، یہ اس کی تربیت کے اندر اگلے مرحلے کی طرف جائے گا. لیکن یہی معاملہ کہ آدمی کہیں تو بڑا باادب ہے، کہیں بے ادب ہے، کسی معاملے بہت صبر کر رہا ہے، کسی معاملے میں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صبر والی وہ بات نہیں، عادت ہے. تو یہ جب آدمی پورے مکمل طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے عمل سے گزرتا ہے، تو جب قرآن کہتا ہے تو یہی بات کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تو ہر معاملے میں انسان کا اپنے اوپر قابو، ہر معاملے میں حوصلہ مند ہونا، ہر معاملے کے اندر آدمی کے اندر وہ اپنے اوپر قابو پانے اور اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت کا ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 2 صفات پروان چڑھاؤ، یہ 2 صفات پروان چڑھاؤ. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے لیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آگے آ رہی ہے بات، یہ اہل ایمان کے نام سے آ رہی ہے. ویسے تو یہاں بنی اسرائیل کے پردے میں بتائی جا رہی ہے کہ صبر اور صلات، یہ 2 چیزیں ہیں جنہیں پلے سے باندھو.
اب بات تو ایسی چلے گی نا. اب معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبق. درس کا مطلب ہے سبق، اور سبق کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سبق یعنی سبق لینا، سبق سیکھنا. لیکن جہاں سبق لینے کا اور سبق سیکھنے کا کوئی تصور نہ ہو تو بس وہ نرا باز رہ جاتا ہے. پھر درس نہیں کہیے اسے، صرف بات. حالانکہ بعض کے اندر بھی کیا وہ نصیحت ہے. بعض کیا ہے؟ صرف بعض اسے اس لیے کہتے ہیں ہے وہ نصیحت، بعض کے جس کے اندر دلوں کو نرم کر دینے والی بات ہو. یعنی اس انداز سے بعض جو کہلاتا ہے یہ موعظۃ الحسنہ. قرآن کے بارے میں کہا نا موعظۃ الحسنہ، یہ بہترین عمدہ نصیحت. تو یہ موعظت کیا ہے؟ یہ دلوں کو نرم کر دینے والی باتیں اس طرح سے کی جا رہی ہیں. تو آدمی کا دل نرم ہو کر اطاعت پر نرم ہو کے کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کسی کو مولڈ کرنا ہو، کسی چیز کو ڈھالنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نرم کر کے جیسے چائے ڈھال دیں. تو دل نرم ہوگا تو ادھر آئے گا. تو یہ اس اعتبار سے جو یہ ہے، تو یہ جو موعظت کی بات تھی، تو اب اس میں بات کدھر جا رہی تھی، کدھر چلی گئی. تو یہ بہرحال اب آدمی کا معاملہ کہ درس کی جو بات ہے کہ یہ سبق سیکھنا، سبق حاصل کرنا موعظت ہے یہ. اور اگر یہ نہ ہو سب بیکار ہے. یعنی اب ہمارے سامنے آئی نا بات یہ کہ یہ دو صفات اپنے اندر پروان چڑھانی ہے، ورنہ کام کیا ہوگا؟ لا حاصل ہو کے رہ جائے گا، لا حاصل ہو کے رہ جائے گا. ایک واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے، یہاں بھی موجود لوگ سنیں. یعنی جب آدمی سبق سیکھنے کی بات کرتا ہے، سبق سیکھنے کی بات کرتا ہے، تو یہ کہا کہ یہ ایک بادشاہ نے کسی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اتالیق یعنی استاد مقرر کیا، اور استاد کو مقرر کر کے اسے بس کام پہ لگا دیا. اب استاد نے بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے انہیں کچھ چیزیں سکھائیں. تو دو شہزادے ہیں، سکھایا کہ سچ بولو غصہ مت کرو، سچ بولو اور غصہ نہ کرو. اب یہ سکھا دیا. اب دوسرے دن پوچھا، ہاں بھائی کل کا سبق یاد ہے؟ تو دوسرے ایک نے کہا استاد جی ابھی یاد نہیں ہے، ابھی یاد. ارے یار دو ذرا سی باتیں، سچ بولو اور غصہ نہ کرو. اچھا چلو ٹھیک ہے. یعنی ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن گزر گئے. تو ایک دن استاد کو غصہ آ گیا، خود غصہ آ گیا، اور اٹھا کے جو ہے جب لگائی پٹائی. شہزادے ہیں وہ تو جیسے ہی لگائی تو فوراً اس نے کہا استاد یاد ہو گیا. دیکھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ لوگ کیا کہتے ہیں ایسے موقع پر؟ لاتوں کے بھول. تو بہرحال اب وہ کہتا یاد ہو گیا سبق. کہنے لگا یاد ہو گیا؟ ہاں یاد ہو گیا. ابھی تک ایسے یاد نہیں تھا ویسے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ سبق سیکھنے کے لیے ہے، سبق عمل کرنے کے لیے. جب آپ نے کہا سچ بولو تو میں نے سچ بولنا طے کر لیا. آپ نے کہا سچ بولو، میں نے سچ بولنا طے کر لیا. لیکن شہزادہ ہے، یہاں تو ہر آدمی شہزادہ ہے. یعنی اپنے مزاج کے اعتبار سے تو کہہ رہا وہ تو اصلی والا شہزادہ تھا، لہذا کسی کی بات کیسے سنے. یعنی شہزادوں کے جو مزاج ہوتے ہیں، جو آشان ہوتے ہیں. اب کیا ہے؟ ہر بات پہ غصہ. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا، اپنے اوپر قابو پانا، غصہ نہ کروں، غصے پہ قابو پاؤں. اب یہ مجھ سے ابھی تک یہ کام نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب پٹائی لگی تو مجھے غصہ اپنے اس پہ قابو آیا. غصہ نہیں آیا مجھے اتنا، مجھے اس پہ قابو. تو گویا اب مجھے سبق یاد ہو گیا. یہ یعنی اس تجربے سے، اس عمل سے گزرا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں میں اپنے اوپر قابو پانے کا عمل سیکھ چکا ہوں، سیکھ رہا ہوں، یعنی اس مرحلے میں آ گیا ہوں. تو یہ سبق سیکھنا ہے بھائی. تو اگر ہم صرف سنتے رہیں اور عمل کی راستے پر نہ چلیں تو صلاۃ قائم کرنا اور صبر، 2 چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی. اللہ کی مدد ہمیں اس سے ملے گی. تو اپنے اوپر قابو پا، صحیح کو صحیح سمجھنا اور صحیح سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونا، فیصلے صحیح کر کے جو ہے اس پر جمنے کی کوشش کرنا. یہ بڑے اخلاقی وصف ہیں جو آج ہمارے امت کے اندر سے اور ہماری لوگوں کے اندر سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. پر نتیجہ کیا آ رہا ہے سامنے؟ نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ساری قوم تھوڑ دلی، بے صبری، یعنی کوئی ڈٹ کے، جم کے، کوئی فیصلہ کر کے، دل لگا کے، سر جھکا کے، سر ڈال کے، اسے کہتے ہیں مستقل مزاجی سے کوئی کام کرنا. یہ تو ہماری مزاج ہی نہیں ہے، قومی مزاج. یعنی ہمارا ذاتی اس اعتبار سے کبھی کام کرتے ہو، کم ہی لوگ ایسا کرتے ہیں.
تو اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام کرو گے تو یہ والی کمزوری بھی دور ہوگی۔ اب یہ تو بات اس طرح ہے، یہ بات اس طرح ہے کہ حکیم جانتا ہے کہ اس دوا کے فوائد کہاں کہاں ہوں گے، اس دوا کے فوائد کہاں کہاں ہوں گے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی جواری جالینوس کھاؤ، اس سے تمہارے بھائی جوارے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، کہاں اس سے جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہوگا۔ اب بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو معاملہ صرف پیٹ کا ہے، یہ پیٹ کا لیکن حکیم کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے اثرات اور اس کے تو حکیم جانتا ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے، اس کے نتائج کہاں تک جائیں گے۔ تو وہ الحکیم جب ہمیں کوئی نسخہ بتاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے، لہذا اعتماد کے ساتھ چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ کام جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل چیز ہے، مگر خاشعین کے لیے نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے ویسے تو کسی نے صلاۃ کی بات کی کہ بس یہ نماز بڑا مشکل کہاں، نماز ہوگا صبر، کیوں بھائی نماز کیوں مشکل، صلاۃ صبر کیوں نہیں ہے؟ صبر تو ویسی مشکل ہے، پتہ چل رہا ہے، لہٰذا صلاۃ کو کہا ہے یہاں پر۔ فی ظلال القرآن میں قطب رحمۃ اللہ علیہ شہید انہوں نے کہا ہے یہ عمل پورا کا پورا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے اس کو دونوں یعنی ضمیر جو ہے اس کی انہا کی ضمیر اس مدد لینے کے یعنی مدد نہ صبر اور نماز سے مدد لینا یہ خود ایک بڑا مشکل کام ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ یہ مشکل کام، یہ مشکل کام ہے۔ تو بہرحال جب تک نہ کرو تو ہر کام مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل بتا رہے ہیں، یعنی اس مشکل سے نکلنے کا کہ صبر بھی حوصلے کی بات ہے، نماز صلاۃ کا قیام صحیح طور پر یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک قابل قدر کام مشکل کام ہے، اس اعتبار سے کہ آدمی کرتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ ساری دنیا نماز پڑھتی۔ تو اس میں کیا بتایا کہ اس کا نسخہ کیا ہے، یہ کیسے آسان ہوگا، اس کا نسخہ کیا بتایا، صبر اور صلاۃ سے مدد۔ اب صبر اور صلاۃ کے لیے کیا چیز چاہیے، کیا بات ہے صاحب، کڑی سے کڑی جڑتی ملتی جاتی ہے، مسئلہ حل ہوتا جاتا۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے، خشیت چاہیے، خشیت الہی چاہیے۔ اللہ علی الخاشعین، خاشعین کون ہے، خشوع، جن کے اندر خشوع کا لفظ تو جانتے ہیں نا، یہ نماز کے اندر خشوع کی بات ہوتی ہے، نماز میں خشوع، اسی سے خشیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جو جھکا ہونا، یہ جو بات ہے یہ انسان کا کسی معاملے میں نرم پڑ جانا، اور خشیت الہی کا معاملہ بھی کیا ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور عاجزی۔ یہ جھکنا کس معاملے میں ہے، ڈر اور عاجزی کے ساتھ، یہ ہے بنیادی طور پر اس کا۔ تو یہ چیز جب درکار ہے تو کیا ہے، یہ درکار ہے۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس کے اندر یہ تکبر نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والی بات نہیں ہوگی، تو خشیت کا معاملہ یہی ہے، تو یہ وہ اس سے بچے گا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو تو ایک چیز تو یہاں پر آ رہی ہے، اور ایک چیز اس کے علاوہ بھی آ رہی ہے۔ ایک چیز جیسے خشیت کی بات بتائی کہ خشیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے، خشیت علم سے پیدا ہوتی ہے، یعنی بھائی جانیں گے تو پہچانیں گے تو پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت سامنے آدمی کے دل میں ہوگی، قدر و قیمت ہوگی۔ تو اسی لیے کیا کہا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو کہا ہے یہ، تو یہ جو بات ہے کہ اللہ یعنی یہ جو اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جن کے پاس علم ہے، علماء یعنی اس سے مراد کیا ہے، جن کے پاس علم ہے۔ اصطلاحی بات نہیں، یہ تو اس وقت بات ہو رہی ہے جب اصطلاحی والا چکر تھا ہی نہیں، یعنی اس معاملے میں جو بھی جتنا زیادہ علم رکھے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈر اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور اگر علم کے ذریعے خشیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آدمی سمجھ لے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ بس باتیں ہی باتیں ہیں، یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ کہا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھیں گے حلق سے اوپر دل میں نہیں اترے گا، یعنی حلق سے کیا ہوتا ہے، آدمی اچھی طرح پڑھتا ہے ایسے ویسے، ایک تو پہلو یہ ہوگا، دوسری بات کیا ہے کہ دل تک پہنچنا، اثر تو دل پہ ہوتا ہے، دوسری چیز تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی سمجھے بوجھے، تفکر تدبر، اس کی بات ہے۔ ایک تو معاملہ یہ، دوسری بات کیا آ رہی ہے
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کون سے لوگ؟ یظنون، جو یہ سمجھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہم اب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت کا معاملہ ہے کہ جہاں عقیدہ آخرت کی درستی نہ ہو یا عقیدہ آخرت موجود ہی نہ ہو، بعض تو ایسے بھی ہیں نا مشرکین یا کافر ملحد جو عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو ان کا معاملہ تو صرف یہی ہے کہ دنیا ہے بس کھاؤ پیو مزے کرو، ختم ہو گئے، مر گئے، چھٹی، مر کے مٹی ہو گئے، اور کچھ کوئی چیز موت، یہ موت کچھ نہیں ہے، یہ تو بس شب و روز کا چلنا اور اس کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ نے جو مدت مقرر کر رکھی ہے، مہلت زندگی کی ہے، یہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو موت نافذ ہو جاتی ہے اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد آخرت میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک نئی دنیا جو ہے تشکیل دی جائے گی، اور پھر وہاں جو قواعد و ضوابط بالکل مختلف، اور پھر دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا حساب، اپنے رب سے ملاقات فملاقی، اس سے ملنے والا ہے، اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونے والا ہے، یعنی سب چیزیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو جہاں یہ عقیدہ آخرت کی درستی ہوگی، جہاں عقیدہ آخرت کی پختگی ہوگی، جہاں عقیدہ آخرت کی یاد آدمی کے دل میں موجود ہوگی، تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے نیچے سے اوپر تک، اس لیے کہ اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، یہ ایک ہی تسلسل ہے نا۔ تو یہ چیز جب پیدا ہوگی کہ جتنا آدمی اس بات کو یاد رکھے، جتنا آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ بالآخر فنا ہے، بالآخر اللہ کے پاس واپسی ہے، بالآخر اللہ سے ملاقات ہے۔ ملاقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب ہے۔ ملاقات کائیں کے لیے؟ ملاقات جو وہاں پر اللہ کے پاس ہے تو کس لیے ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے۔ وہاں ملاقات کسی اور مقصد سے نہیں ہے، وہاں کی جو ملاقات میدان حشر کی ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے، لہذا اسے اس کی تیاری کرنی ہے، اسے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی معاملہ ہے کہ یہ عقیدہ آخرت کی درستی۔ اچھا یہ سب چیزیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ یہ سب قرآن میں ہوتی ہیں، قرآن مجید کے ذریعے سے ہوتی ہیں، جہاں ہم بار بار قرآن پڑھتے ہوئے عقیدہ آخرت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کمالات، اس کی یعنی شخصیت، اس کے اعتبار سے اس کی عظمت، اور یہ پوچھ سارے یہ سارے معاملات، اور یہ سب ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے آتے ہیں۔ احکامات، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا، تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک تبدیلی لے کر آتی ہیں۔ اسے قرآن انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، قرآن انسان کے اندر وہ تبدیلی لے کر آتا ہے جس کے ذریعے سے اس میں یہ اخلاقی اوصاف پیدا ہونا آسان ہوتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان میں آگے بڑھتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے پڑھنا، اور اس اجتماعیت کا حصہ بننا کہ جو قرآن کی بنیاد پر اپنے کام انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہو، یعنی یہ سب چیزیں مل کر آدمی کو ایک راستے پر مستقل مزاجی سے چلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ساری اخلاقی اوصاف اور سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، اور ہم اس مقصد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور امت مسلمہ تشکیل پائی، یعنی اللہ کے دین کی اقامت اپنی ذات پر اور اس زمین پر۔ اخلاقی اوصاف کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی صرف دوسروں کے گریبان میں جھانک کے دیکھتے رہے، جو آدمی دوسروں کی عزت اور پگڑی اچھالتے رہے، جو آدمی دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہے اور کبھی اپنی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں، کبھی اپنی ذمہ داری محسوس نہ کریں، کبھی اپنے معاملات کے اندر جو ہے سنجیدہ نہ ہو، وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب کام بڑا کام ہے ہمارے ذمے تو ہمیں اس سے بلند ہو کر دوسروں کی طرف متوجہ ہونا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، اس لیے کہ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، اور بعض شریر لوگوں کے
شر سے معاشرے کو بچانے کی بات کی جائے، وہ اگلا مرلہ، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ پھر اس کے لیے صبر چاہیے، صلاۃ چاہیے، خشیت چاہیے، آخرت کے یقین چاہیے۔ تو یہ سارے پہلو و پہلو احکامات ہمارے سامنے کہ ہم ان کے اپنے اندر ان چیزوں کو پروان چڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظلم کا خاتمہ فرما دے، جہاں جہاں ظلم ہے ظلم کا خاتمہ فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے سر کو بھی فرما۔ یا اللہ امت کے اندر بیداری عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے و ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب کوئی سوال، کوئی وضاحت، کوئی بات؟ نہیں خدا